Hanif Kaukoli. Today we have a presentation on changing political order and the situation in the Middle East. We have with us brother Bilal Iftikhar. Bilal bhai has served in electronic media from 2007 to 2022, then left and did his MPhil, and now he's pursuing his PhD and also teaching. اور بلال بھائی از آلسو سروڈ ایز HOD ریسرچ کانٹینٹ اینڈ کرنٹ افیئرس. ٹھیک ہے, تو بلال بھائی ول بی پریزنٹنگ آن دس ایشو. بلال بھائی اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے انٹروڈکشن کا. آج ہم دیکھیں گے بیسیکلی مڈل ایسٹ اس وقت جو تمام دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے نگاہ کا, اس کے اندر جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے, جو اس طرح لگ رہا ہے کہ جنگ جس طرح پھیلی ہے, پوری GCC کنٹریز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, یعنی کہ ان کے ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے دنیا کی جو سول سپر پاور, آلدو جب ہم ملٹی پولیرٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ اکنامک ملٹی پولیرٹی کی تو آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن ملیٹریلی ابھی بھی دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, جو دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر کچھ گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر حملہ کر سکتی ہے, کیونکہ اس کی 900 سے زیادہ جو بیسز ہیں وہ دنیا کے مختلف جگہوں پہ کونوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اور اس کی جو پاور ہے, کوٹ کروں گا, یہ آج کی کوٹ نہیں ہے, یہ کافی پرانی بات ہے کہ ایک لفظ ہم لوگ یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں گلوبل ریچ. اچھا, یہ گلوبل ریچ کا کنسیپٹ کہاں سے آیا تھا؟ پال راجرز ہیں, یونیورسٹی آف بریڈفورڈ میں پڑھاتے ہیں, ان کی کتاب ہے لوزنگ کنٹرول. اس کے اندر پال راجرز کہتے ہیں کہ جب یہ پہلی گلف وار ہوئی تھی صدام حسین کے خلاف, جب کویت کے اوپر حملہ کیا, جو کویت کے اوپر قبضہ کیا صدام حسین نے, تو اس وقت ایک پہلی دفعہ ایک کیپیبلٹی کو ڈسپلے کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے کہ امریکن ایئر بیسز سے جہاز اڑے اور وداؤٹ ٹچنگ دا گراؤنڈ انہوں نے عراق پہ بومبنگ کی, اور اس کے بعد دنیا کا چکر پورا کرتے ہوئے, گول چکر کرتے ہوئے اپنی بیسز پہ اتر آئے. اور یہ ایک آپریشن جو تھا, اس میں 2 سے 3 دفعہ ان کو ہوا کے اندر ہی ریفیول کیا گیا. یہاں سے پھر اصطلاح نکلی گلوبل ریچ کی. تو ایک ایسا ملک جو گلوبل ریچ ہو اور اس کے جس کے ہو, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے کولڈ وار سے فتح یاب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نکلتا ہے اور پھر یونیپولیرٹی کی طرف ہم جاتے ہیں, اوور ویلمنگ پاور ہے. اور اسی کے اندر جو ہے ایک رابرٹ کیگن نام کے رائٹر ہیں, نیوکون رائٹر ہیں, انہوں نے کتاب لکھی 1998 میں آئی جس کا نام تھا آن پیراڈائز اینڈ پاور. اور اس کے اندر انہوں نے ایک لاجک دی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کا کام ہے کسی جنگل کے اندر, اور اس جنگل میں ایک بہت خوفناک قسم کا بھالو رہتا ہے, اور آپ کے پاس ایک چھری ہے. وہ چھری لے کے آپ جنگل میں آپ کو جانا ہے, اپنا کام کرنا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ پھر اس نے کہا کہ آپ یہ کریں گے کہ آپ چھپتے چھپاتے جنگل میں جائیں گے, اپنا کام کریں گے, اور آپ کی دعا ہوگی اور کوشش ہوگی کہ آپ کا اور ریچھ کا آمنا سامنا نہ ہو. پھر وہ خود ہی دوسرا سوال اٹھاتا ہے کہ آپ کے پاس آٹومیٹک ویپن ہے, آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ آپ یہ کریں گے کہ پہلے آپ ریچھ کو ڈھونڈیں گے, اسے ختم کریں گے, اس کے بعد اس جنگل میں آپ کام کریں گے. سو ہم نے دیکھا کہ جب یونیپولیرٹی کا دور آتا ہے, امریکہ ایک سول سپر پاور ہے, سوویت یونین گر چکا ہے, چائنا کی ابھی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ چیلنج کر سکے یونائٹڈ اسٹیٹس کو. ایک کھلا رانیہ میدان پڑا ہوا ہے امریکہ کے سامنے, جہاں پہ وہ اپنی طاقت بھی استعمال کر رہا ہے, اور اپنے ہر چیز کو, یعنی کہ جہاں پہ اسے تھوڑی طاقت کی ضرورت ہے وہاں پہ بھی وہ اپنی بھرپور طاقت استعمال کر رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پری ایمپشن سے شروع ہونے والی ڈاکٹرائن جو ہے وہ اینٹیسپیٹری سیلف ڈیفense پہ چلے گئی کہ اگلے 20-25 سال کے بعد بھی اگر اس جگہ سے ہمارے لیے کوئی تھریٹ اٹھنے کی کوئی چانس بن سکتا ہے تو ہم اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کریں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اسی تھریٹ کی وجہ سے تھریٹ کو جو طاقت کے زور پہ ختم کرنے کی خواہش تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کی, اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک تو بہت زیادہ اوور اسٹریچ کر دیا, اور اکنامکلی ان دا مین وائل چائنا جو ہے اس نے اپنے آپ کو جو ہے ایک میریکلسلی اس نے ڈیولپ کیا. پھر 2008-9 کی جو اکنامک کرائسس آئیں اس کے اندر ہم نے دیکھا
کہ پہلے ہمیشہ اس طرح کی کرائسس آتی تھی تو دنیا امریکہ کی طرف دیکھتی تھی اور امریکہ بیل آؤٹ کرواتا تھا، لیکن اس دفعہ یہ چائنا تھا جس نے اسٹیبلٹی لائی مارکیٹس کے اندر، ایشین مارکیٹس کے اندر، اور ایک بڑا جو کرائسس تھی اس سچویشن کو جو ہے آنے نہیں دیا۔ اور اسی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوباما کا کیونکہ دور ہے تو اوباما کی پہلی دفعہ پہلے ایشیا پیسیفک اور پھر انڈو پیسیفک کے نام سے جسے جانا جاتا ہے کہ سمجھ امریکہ کو آ جاتی ہے کہ ہمارے لیے جو تھریٹ بننے جا رہا ہے وہ جو ہے وہ پیپل ریپبلک آف چائنا ہے، اور پھر کنسنٹریشن شروع ہو جاتی ہے چائنا کی طرف۔ لیکن چائنا جو ہے اپنے آپ کو کر رہا ہے، اور خاص طور پہ جو ایک بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ آتی ہے، ابھی میں تمہید باندھ رہا ہوں، ابھی ہماری صحیح شروع ہوگی۔ ایک جو بڑی چینج ہمیں نظر آتی ہے کہ چائنا طاقتور سے طاقتور ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جب شی جی پنگ آتے ہیں تو شی جی پنگ کے آتے ساتھ ہی 2013 میں شی جی پنگ آتے ہیں اور ایک بہت بڑا وہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں BRI کا۔ ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ چائنا نے پچھلے 20-25 سالوں میں جس طریقے کی اڑان بھری ہے وہ ایک بہت بڑی مثال ہے دنیا کے لیے۔ مثلا 2005 تک چائنا کے پاس بلو واٹر نیوی نہیں تھی، وہ اپنے دفاع کے قابل ان کے پاس بحریہ نہیں تھی، باہر کسی اور تھیٹر میں جا کے لڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن شی جی پنگ آتے ہیں 2015 کے اندر، اصلاحات ہوتی ہیں فورسز کے اندر، اور آج دنیا کی تعداد کے حساب سے، ایسٹس کے حساب سے سب سے بڑی جو نیوی ہے وہ پیپل ریپبلک آف چائنا کی ہے۔ پلان جسے کہتے ہیں پیپل لبریشن آرمی نیوی، وہ ہے۔ اچھا، اب جو چائنا کے رائز کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جو ٹرمپ کا پہلا دور آتا ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ چائنا کو پہلے انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ قابو نہیں اس طریقے سے آ رہا تو ٹریڈ وار ہوتی ہے۔ اچھا، ٹریڈ وار میں بھی ہم چائنا کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل خاموشی سے تمام چیزیں برداشت کرے، جب اس کے اوپر ٹیرفز لگتے ہیں اور وہ کاؤنٹر اس کا کرتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق کہ خود ڈیری اور ایگریکلچرل سیکٹر جو ہے امریکہ کا وہ ٹرمپ کے اوپر زور ڈالتے ہیں کہ بھائی تم ٹریڈ ڈیل کرو ورنہ ہم تو مارے جائیں گے، ہماری تو چیزیں کہاں پہ بکیں گی۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ آج تقریباً 600 بلین $US کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے، امریکہ کا سب سے بڑا جو پارٹنر ہے وہ چائنا ہے۔ اچھا، ان دا مین وائل چائنا کو کیونکہ گرو کرنا ہے تو چائنا رشیا کے قریب، اور آپ جانتے ہیں کہ 60s کے اندر ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ ایک خوف تھا کہ چین اور روس کی کہیں اٹامک وار نہ ہو جائے، اور یہی وجہ تھی، اس دشمنی کی وجہ سے 70s کے اندر ہم نے ریپروچمنٹ دیکھی چائنا اور امریکہ کے درمیان۔ لیکن اب کیا ہے کہ چائنا اور رشیا، چائنا کو ٹیکنالوجی چاہیے تھی اور رشیا کو ڈالر چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا جو چائنا کے پاس تھا، سو ایک پارٹنرشپ ہم نے دیکھی۔ ابھی بھی یہ الائنس نہیں ہے، ایک پارٹنرشپ ہے۔ اچھا، اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور چائنیز نے ایک قسم کھائی تھی کہ ہم 2019 تک، ان کا ایک پلان تھا کہ 19 تک ہم دنیا کی بڑی ایک اکانومی بن جائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ 2019 تک چائنا جو ہے امریکہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن چکا ہے۔ اسی طرح 2040 جو ہے 49 تک سب سے بڑی پاور جو ہے ملٹری پاور بننے کا چائنا کا جو ہے ایک ارادہ ہے۔ اور اس میں چائنا کی ایک خصوصیت جو اب جو ایک تبدیلی ہمیں عالمی سطح پہ نظر آ رہی ہے کہ چائنا اور امریکہ کی بیسک اپروچ کے اندر فرق یہ ہے کہ امریکنز ہر جگہ پہ اپنی طاقت جو ہے نا وہ جان وین، میں کہتا ہوں کہ جان وین سٹائل کے اندر وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو فورس کرنا چاہتے ہیں۔ مے بی ایک لبرلزم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کا ایک ڈارکر سائڈ بھی ہے، کیونکہ مگلولو نے بھی کہا تھا کہ جو ویسٹرن ماڈرنٹی کی جو ڈارکر سائڈ ہے وہ جو ہے کلونیالٹی ہے۔ وہ ہر لحاظ سے، اس کی میں مثال آپ کو کیسے دیتا ہوں کہ لبرلز کا یہ کہنا ہے، لبرل ویسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ویلیوز یونیورسل ویلیوز ہیں، تو جب وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور آپ کی ویلیوز ان کی ویلیوز کے سامنے آتی ہیں تو کیونکہ وہ یونیورسل ہیں اور آپ کو وہ یونیورسل نہیں مانتے، تو اس وجہ سے جہاں بھی وہ آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ان کی جو دلیل ہوتی ہے، مثلا عراق میں ہیں، ہم عراق کو فری کرنے آئے ہیں، افغانستان کے اندر ہیں، ہم افغانستان کی عورتوں کو فری کرنے آئے ہیں، اور اس فریڈم کے نعرے کے پیچھے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا بش نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ہماری فریڈم کے خلاف ہیں، تو اس فریڈم کے نام پہ وہ ہر قسم کی جو خرابی ہے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور یہیں سے پھر ایک جو آگے میں بار بار یوز کروں گا ایک جارگن، بائیو پالیٹکس کا کنسیپٹ آتا ہے، جہاں پہ کنٹرول کی پالیٹکس ہوتی ہے، جہاں پہ کچھ ریسز جو ہیں وہ لیویبل ہوتی ہیں
اور کچھ جو اقوام ہیں وہ لیویبل نہیں ہوتی ہیں. اچھا, اس تمام کے اندر ایک جو بڑی چیز ہم دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اوپر جانے سے پہلے, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے دوسرے دور کے اندر ہم ود ان دا ہاؤس آف لبرلزم جو ایک سپلٹ دیکھ رہے ہیں, جو آپ نے پہلے دیکھا ٹیرف کے معاملے میں جس طریقے سے یورپ کو بلیک میل کرنے کی ٹرمپ نے کوشش کی, اس کے علاوہ گرین لینڈ کے معاملے میں جو واقعہ ہوا, اور اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ود ان دا ہاؤس جو ہے دونوں ایک ہی ماڈرنٹی پہ چلنے والے ہیں, ایک ہی آئیڈیالوجی پہ چلنے والے ہیں, لیکن ان کے اندر دوریاں ہو رہی ہیں. اور اسی وجہ سے ابھی آپ دیکھ لیں ایران کے خلاف جنگ میں یورپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھے ہوئے ہے. اسپین نے انکار کر دیا, باقی ناروے وغیرہ جو ہیں وہ دور ہے, امریکہ کو کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا, کیونکہ گھر کے اندر اس وقت جو ہے نا شریکہ شروع ہو گیا. اس میں ایک بڑی زبردست جو فنی چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ کل فرانس کی طرف سے بیان آیا کہ جارڈن وغیرہ کو ہم پروٹیکشن دیتے ہیں. ان ادر ورڈز فرانس نے اس چیز یہ اسیسمنٹ دی کہ شاید امریکہ اب وہ قابلیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنے مڈل ایسٹرن الائز کو سنبھال سکے. سو اس نے کہا کہ ہم آتے ہیں, آپ جو اتنا پیسہ آپ نے پیٹرو ڈالر بنایا, اب ذرا ہم آ کے جو ہے نا اپنا حصہ لیں, کیونکہ امریکہ اس قابل نہیں رہا. اب مڈل ایسٹ کی طرف جو آتے ہیں, میں نے یہ پریزنٹیشن بنائی ہے, کافی یہ لینتھی ہے, اس وجہ سے میں اس میں چیزوں کو سکپ کرتا جاؤں گا, آپ لوگ یہ دیکھتے جائیں. اور ہسٹوریکلی ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر جو ہے کس طریقے سے کلونیل پاورز, یا اچھا کلونیلٹی اور کلونیلزم اور کلونیلٹی اور ماڈرنٹی یہ بڑے فنڈامنٹل قسم کے ہیں جس لینس سے آج کی میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اسی طریقے سے اسے سمجھ سکیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر مثلا سعودی عرب یا گلف کی کئی ایسی ریاستیں جو کبھی بھی برٹش یا کسی اور کلونیل رول کے انڈر نہیں رہی ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے وہ مورالٹی اپنا لی ہے, اس وجہ سے ان ویلیوز کو, ان فریم ورکس کو کر لیا, کیونکہ ماڈرنٹی جو ہے ویسٹرن ماڈرنٹی وہ اسی چیز کا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ لیٹسٹ ہے, وہ یونیورسل ہے. اسی وجہ سے وہ کلونیلٹی, جس کا آسان الفاظ میں یہ ہے کہ کلونیل لیگیسی اور کلونیل جو مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, اس میں نا ایک بہت مشہور جو ہیں اسکالر ہیں جن کا نام ہے اینابل کوئیجانو, وہ کلونیل پاور ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کلونیل میٹرکس آف پاور کیا ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں جن کے ذریعے ویسٹ جو ہے آج دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے جس کا شکار ہم لوگ بھی ہیں اور مسلم امہ آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ ہے ایپسٹیمک جو ہے کلونیلٹی ہے. ایپسٹیمک یعنی کہ علمی کلونیلٹی. اور اکثر جو ہے آپ لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو میں نے آپ لوگوں سے یہ کہا کہ فنڈامنٹلی ہمارے نظریات کے اندر اور ویسٹ کے نظریات کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. مثلا پاور کی جب بات ہوتی ہے تو ہم مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ طاقت کا اصل منبع خدا تعالیٰ شانہ کی ذات ہے, اور جو یہاں پہ جس کے پاس طاقت ہے وہ بیسیکلی ڈیلیگیٹڈ پاور ہے. اور اس کی ہم خلافت راشدہ کے اندر مثالیں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے یہ کپڑے آ گئے, سب کو تو ایک ایک چادر ملی تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لائک ویسٹرن جو ایک آپ کو پاور سٹرکچر نظر آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیتے ہیں اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں. تو ویسٹ کے اندر پاور کا کانسیپٹ, اکانومی کا کانسیپٹ, ہر چیز کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, ان کی جو ہے ایوالو ہے, اور اس ایوولوشن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. کہ مثلا گریکس کے بعد رومنز آتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آتا ہے تو ویسٹ کے اندر جو ہے ایک عجیب قسم کی فارم آف جو کرسچینٹی ہے وہ وہاں پہ ہے. مثلا پوپ اتنا طاقتور ہے کہ وہ لکھ کے دے رہا ہے کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا اگر آپ پیسے دے رہے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے فائلز بنی ہوئی ہیں کہ اس نے اتنا کیونکہ چرچ کی طرف کنٹریبیوٹ کیا. تو اس کا آپ کو پتہ ہے گلیلیو نے کہا کہ زمین جو ہے وہ گرد گھوم رہی ہے سورج کے, تو سوال وہاں پہ یہ اٹھا کہ زمین کے اوپر تو جیزس آئے تھے جو یعنی کہ خدا کا بیٹا آیا تھا, تو کیسے سورج چکر نہیں لگا رہا زمین, تو اس کو چپ کروا دیا گیا. ہزاروں قسم کی مثالیں. اچھا, پھر ان دا مین وائل جو ہے آپ کی جو ہے شروع ہو جاتی ہیں کروسیڈ شروع ہو جاتی ہیں مسلمانوں کے ساتھ. جب ٹاکرا ہوتا ہے تو اس کے اندر جہاں پہ جنگ و جدل ہو رہی ہے وہاں پہ علمیت کی طرف بھی چیزیں جا رہی ہیں.
اسی طریقے سے اسپین جو ہے اسپانیہ کے اندر مسلمز آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر شہر کے اندر یونیورسٹیز ہیں، علماء ہیں، علم کی بات ہو رہی ہے، اور ویسٹ کے لوگ جو ہیں اس علم تک ان کی اب رسائی ہو رہی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان ڈارک ایجز کے اندر ہم دیکھتے ہیں تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور ود ان کرسچینٹی ایک بغاوت ہوتی ہے ود ان اگینسٹ رومن کیتھولک، اور جو مارٹن لوتھر جو ہے وہ کچھ سوالات اٹھاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں لڑائی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ویسٹ اس نظریے پہ پہنچتا ہے کہ جو ریلیجن ہے وہ ایک پرسنل چیز ہے، سو اسے چھوڑا جاتا ہے۔ ان دا مین وائل آپ کو پتہ اکنامک جو ہے کارل مارکس نے کہا تھا کہ ہسٹری از اکنامکس ان ایکشن، مرکنٹائلزم، کیونکہ اب مسلمان جو ہیں، اچھا ایک میں بات بتاؤں، ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی فلاں ہے، یہ بھی فلاں ہے، بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا یعنی کہ مسلمانوں کا فتنہ مال ہے، اور مال کس طرح ہمیں خراب کر رہا ہے اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کا یہاں کا ایک بادشاہ جو ہے اس کی بیوی مرتی ہے تو وہ تاج محل بنا دیتا ہے، اور اسی زمانے کے اندر برطانیہ کے بادشاہ کی بیوی مرتی ہے تو وہ ایک یونیورسٹی بنا دیتا ہے۔ ہم عیاشی میں لگے ہوتے ہیں، ہم شاعری میں لگے ہوتے ہیں، ایون آپ دیکھ لیں کہ بہادر شاہ ظفر صاحب بھی اپنے خطے کو دیکھ لیں تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں۔ بھائی آنکھ کے نور آپ شاعری میں پڑے رہے، دل انصاف سے جیتے جاتے ہیں، عمل سے جیتے جاتے ہیں، شاعری سے نہیں جیتے جاتے۔ آپ اپنے اوپر سیلف پیٹی کر رہے ہو، کیونکہ جو آپ لوگوں کا ایک فرض تھا ایز اے مسلم حکمران، آپ اس سے نکل گئے گانے بجانے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر آپ پڑ گئے، جس کی وجہ سے آپ پہ زوال آیا۔ اور جنہوں نے سیکھا، چاہے وہ ایوالو کر کے سیکھا، اور ہمارے نزدیک ان کے جو وہ نظریات تھے جو کہ دولت کی طرف سے، پرائیویٹ اونرشپ کی طرف، یا پھر ان کے جو انصاف کا کانسیپٹ جو تھا وہ ہمارے اگینسٹ تھا۔ ہم تو ڈیوائن کے ماننے والے تھے نا، لیکن انہوں نے پروف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اقتدار دیا۔ اچھا یہی اقتدار، اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا سا پیچھے کہ مڈل ایسٹ کا جو ایک آرڈر ہے، مڈل ایسٹ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1740 کے اندر جو ہے مثلا پہلی سعودی ریاست جو ہے جسے ایمریٹ آف دیاریا کہتے ہیں وہ وجود میں آتی ہے، حالانکہ یہ 1723 کے اندر بن چکی ہوتی ہے۔ محمد بن سعود جو ہے اس کے پہلے حکمران ہوتے ہیں۔ محمد بن سعود کا تعلق جو ہے بنو حنیفہ سے ہے، اور یہ ایک بڑا قبیلہ ہے جو نجد کے علاقے میں جو ہے آباد ہے۔ اچھا ان کی حکومت چل رہی ہوتی ہے، اس ان دا مین وائل ایک ان کا جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ، اور دونوں محمد بن عبد الوہاب کو ان کے علاقے کے لوگوں نے نکال دیا ہوتا ہے، بھاگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ مفتی اعظم جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد میں سے ہوگا، اور جو بادشاہت ہوگی وہ سعود کی اولاد میں سے ہوگی۔ 1818 کے اندر ان کی کیونکہ سخت مذہبی ڈاکٹرائن کی وجہ سے شکایت ہوتی ہے، تو ایجپٹ کے جو آٹمن گورنر ہوتا ہے وہ لشکر بھیجتا ہے، جس کے بعد جو ہے یہ ریاست جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اور جو خاندان آل سعود ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ لیکن پھر 1824 تک سیکنڈ جو ہے جو ایمریٹ آف نجد جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اچھا ایمریٹ آف نجد جو ہے اس کو بھی جو ہے الراشد فیملی کی مدد سے، یہ بھی ایک ہما وغیرہ کے علاقے کی ایک مشہور اور طاقتور فیملی ہے جس کو قرب بھی حاصل ہے آٹمنز کا، یہ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر دوسری کنگڈم جو ہے یہ تقریباً 1890s کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو سعود فیملی ہے اس میں سے میجورٹی جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، کویت کے اندر پناہ لیتے ہیں یا باقی علاقوں میں چلے جاتے ہیں، اور جو آخری گورنر نجد کا ہوتا ہے عبدالرحمن بن عبدالرحمن، اس کا بیٹا عبدالعزیز جو ہے وہ پھر واپس آتا ہے، وہ ریکلیم کرنا شروع کرتا ہے، الرشید کو مارتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی کنگڈم جو ہے تقریباً 1930s کے اندر جو ہے آ جاتی ہے۔ اچھا یہاں پہ میرا جو ایم فل کا تھیسس تھا وہ سعودی اسٹریٹجک کلچر پہ تھا۔ اچھا یہاں پہ ایک جو بڑے مزے کی بات ہے نا کہ جب یہ فیملی جو ہے یعنی کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ وجود میں آتی ہے تو اس یہ وہی زمانہ ہے جس زمانے میں فرسٹ ورلڈ وار ہو چکی ہے، فرسٹ ورلڈ وار کا زمانہ چل رہا ہے۔ اچھا یہاں پہ جو اس زمانے میں ڈائنیسٹی
حجاز مقدس کے اوپر جو ہے قابض ہے وہ ہے آپ کی شریف مکہ کی. اور شریف مکہ جو ہے لارنس آف اریبیا کا، آپ کو تمام ایپیسوڈ کا پتہ ہے کس طرح لارنس یوز ہوتا ہے، شریف مکہ مدد کرتا ہے اور اس طریقے سے آٹمنز کا خاتمہ ہوتا ہے. دوسری طرف جب یہ شریف کی فیملی جو ہے یہ طاقت پکڑ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ لڑائیاں ان کی آپس میں شروع ہوتی ہیں. تو ان کی جو آل سعود ہے یا سعودی جو فوجی ہیں، ان کو بحرین کے اندر جو ہے امریکن مشنریز جو ہے نا وہ میڈیکل جو ہے مدد دیتی ہیں، اور پھر یہی میڈیکل مدد جو ہے یہ باعث بنتی ہے کہ سعودیز جو ہیں یہ اپروچ کرتے ہیں امریکہ کو. امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یہاں پہ، انٹرسٹ صحیح شروع ہوتا ہے جس وقت یہاں پہ سب سے بڑا 30s کے اندر تیل کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے، وہ ملتا ہے. اس کے بعد جو ہے کوئنچی پیکٹ ہوتا ہے 45 کے اندر، جس میں USS کوئنچی کے اوپر عبدالعزیز جاتے ہیں اور وہاں پہ روزویلٹ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. اور معاہدہ کیا ہے کہ آپ ہمیں ان انٹرپٹیڈ آئل دیں گے اور سعودی عرب کی ہم جو ہیں مدد کریں گے. ان دا مین وائل شریف مکہ کی فیملی جو ہے اس کو بھاگنا پڑتا ہے، اور جب یہ یہاں سے جاتے ہیں تو شریف مکہ کو 2 ممالک جو ہے نا وہ برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ملتے ہیں. ایک جارڈن جہاں پہ آج بھی شریف مکہ کی اولاد ہاشمی حکومت جو ہے وہ قائم ہے، اور دوسرا صدام حسین کا عراق جہاں پہ شاہ فیصل جو ہیں، یہ فیصل وہ والے فیصل نہیں، سعودی نہیں، یہ شاہ فیصل شریف مکہ کا بیٹا ہے، اس کی حکومت ہوتی ہے. لیکن فوجی بغاوت کے بعد کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. اچھا، کیونکہ یمن کے اوپر برٹش کا ہم نے راج دیکھا جارڈن کے اوپر خاص طور کے اوپر، اسی طریقے سے عراق کے اوپر بھی برٹشرز آ گئے. لبنان جو ہے وہ سائکس پکٹ معاہدہ جو ہوتا ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لٹرلی فٹا رکھ کے لائن لگائی گئی کہ یہ فرانس کا ہوگا اور یہ حصہ جو ہے اسے برٹش کنٹرول کریں گے. تو ایک عجیب قسم کی جو ہے نا ڈویژن کی جاتی ہے. یہ ساری کی ساری کلونیل ہے. میں دوبارہ ایک دفعہ پھر آؤں گا کلونیل میٹرکس آف پاور کے اوپر جو اینیبل کوئجانو کا ہے. تو انہوں نے جہاں پہ جو 5 بتایا کہ کس طریقے سے کنٹرول ہو رہا ہے، ایک تو کنٹرول ہو رہا ہے ایپسٹیمک. اب ہم نے کیونکہ اس سسٹم میں رہنا ہے تو ہمیں ان آئیڈیاز کے اندر رہنا پڑے گا. اچھا، وہ آئیڈیاز جو ہیں، وہ نالج جو ہے، اس کی جو پریمیسز ہیں، وہ ایک خاص قسم کے فریم ورک کے اندر ہے جو انلائٹمنٹ کے دور کے اندر جو ہے وہ سامنے آیا، خاص طور پہ جب آپ سائنس کی بات کرتے ہیں. اچھا، سائنس کی آسان ترین ڈیفینیشن کیا ہے؟ آسان ترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ نالج اچیوڈ بائی آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹیشن. یعنی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے میں بات کروں تو آپ کے 80s تک کے اینڈ تک یا تو ریئلزم چل رہا تھا یا پھر آپ کا لبرلزم چل رہا تھا. یہ اپروچز جو تھی، لبرل جو ہیں وہ کوپریشن کی بات کرتے تھے، انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں جی جنگوں کو روکا جا سکتا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے. ریئلسٹ کہتے تھے کہ نہیں جی اصل میں پاور ہے، انسیکیورٹی، سیلف ہیلپ ہے، اور ہمیں اپنی مدد آپ کرنی ہے. اور اسی لیے آپ اس کمیونٹی کے اندر ایک جو سٹرکچر ہے اس وقت دنیا کا، اس کے اندر انارکی ہے، کیونکہ کوئی سینٹرل یہاں پہ سوورن تو ہے نہیں، تو سیلف ہیلپ ہے اور آپ نے طاقت ایکوائر کرنی ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں اپروچز کی جو جڑ ہے، جہاں سے جس چشمے سے یہ نکلتی ہیں، وہ ہے سوشل ڈارونزم. اور سوشل ڈارونزم آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فٹسٹ ٹو سروائیو. اس لیے آپ دیکھیں کہ چاہے لبرلزم ہو یا چاہے وہ ریئلزم ہو، دونوں اپروچز ایک جگہ پہ پہنچ کے استحصالی اور ظالمانہ پہنچ جاتی ہیں. اور لبرلزم کو تو خاص طور پہ جو بایو پولیٹیکل ہے، جہاں پہ لبرلز یہ کہتے ہیں کہ ہماری ویلیوز جو ہیں وہ یونیورسل ہیں، وہاں پہ یونیورسل ویلیوز کو آپ نے کسی کو بچے کو سمجھانا ہے تو سمجھانے کے لیے آپ کو کئی دفعہ مار کی بھی جو ہے وہ کرنی شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس تمام کے اندر جو ہے جو ایک چیز جو کمپلیمنٹ کر رہی ہے وہ آپ کی اکانومی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا جس دھرتی پہ سو کا ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انگریز کے آنے سے پہلے دنیا کا سب سے زیادہ جو ریونیو جو اکٹھا کری تھی، سونے کی چڑیا اسے کہتے تھے، GDP یہاں پہ تھی، اور یہاں پہ آپ کو کوئی بیکاری نہیں نظر آتا تھا. ایک بہت زبردست قسم کا آئیڈیل یہ خطہ تھا. لیکن جب انگریز آتا ہے تو یہاں سے جاتے ہوئے ہمیں 5% سے نیچے کا GDP دے کے جاتا ہے. یہاں پہ بیکاری ہیں، یہاں پہ بھوک ننگ ہے، یہاں پہ خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، کیونکہ ہمارا
بقول انڈیا کا جو وزیر بھی رہا ہے ششی تھور، اس نے کافی کام کیا ہے یہ ڈی کلونیلٹی کے اوپر، کلونیل سٹڈیز کے اوپر. اس کے مطابق 4000 ٹریلین سے زیادہ کا مال چوری کر کے یہاں سے جو ہے انگریز بھاگتا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں، ہم لوگ بڑے سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، اپنے آپ کو برا کہتے ہیں. اس وقت یورپ جس مقام پہ پہنچا ہوا، یہ ان کا اپنا مال نہیں ہے، یہ مال انہوں نے اپنی کالونیز سے چوری کیا، انہوں نے وہاں سے لوٹا، اور اسی کی بنیاد پہ ان کے وہ محل بنے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے اندر وہ احساس تفکر ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، نہ یہ کسی کو مانتے ہیں، وہ آج بھی ان کی پالیسیز میں نظر آتا ہے. اور آسان کرنے کے لیے انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ ایک طرف گلوبل نارتھ ہے جو ایڈوانس ہے، دوسری طرف گلوبل ساؤتھ ہے جو کہ ایڈوانس نہیں ہے. ہماری صرف ایک یوٹیلیٹی ہے کہ ہم یہاں سے را مٹیریل دیں گے، جبکہ ایڈوانس چیزیں وہاں پہ بنیں گی اور پھر وہی چیزیں ہمیں خریدنے پہ مجبور کیا جائے گا. یہ تو ایک اکنامک ایسپیکٹ ہے. اب ہم دوبارہ چلتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف. اچھا، ایک میں آپ لوگوں کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ آج آپ کا ویسٹ ہے، اور ویسٹ میں سارے ویسٹ کو نہیں کہہ رہا، ویسٹ میں بھی ایک خاص سوچ کو کہہ رہا ہوں جو کہ اس وقت ایک صہیونی سیٹلمنٹ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، کسی بھی حد کو کرنے کے لیے وہ بالکل تیار ہے. اور وہ صہیونیت جو ہے وہ بھی بیسیکلی کس طریقے سے پیدا ہوتی ہے، آپ یورپ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آپ کو یہودیوں کے خون سے رنگین ملے گی. جسے پوگرم کہتے تھے رشیا کے اندر، آسٹریا کے اندر، آپ کو جگہ جگہ پہ نظر آئے گا کہ کیمپس کے اندر بند کیا ہوا ہے ان کو، ان کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، ریپس ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یورپ کے اندر یہودی مار کھا رہا ہے تو وہ بھاگا بھاگا آ رہا ہے مسلمانوں کے پاس. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم، چاہے وہ خلافت عباسیہ ہو یا وہ پھر آپ امیت خلافت دیکھ لیں جو اسپین کے اندر قائم ہوئی، آپ چاہے وہ آٹمنز کو دیکھ لیں، تو یہود کو جب پناہ ملی تو وہ مسلمان سے ملی، یہود کو جب عزت ملی تو مسلمان سے ملی. اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب فلسطین مسلمانوں نے فتح کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ یہاں پہ یہودی نہیں ہے، ان کا تو یہ یعنی کہ قبلہ، ان کا تو سب کچھ جو ہے یہاں پہ ہی ہے. پھر ان کی اجازت سے یہودیوں کو یہاں پہ لا کے بسایا گیا. اچھا، اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 18ویں صدی کے اندر تھیودور ہیزل نام کا ایک کریکٹر ہے جو صہیونی تحریک کی آئیڈیالوجی مرتب کر رہا ہے، اور اس آئیڈیالوجی کے اندر ہمیں ایک ریئیکشن بھی نظر آ رہا ہے. وہ ریئیکشن یہ نظر آ رہا ہے کہ یہودی تو ہر ایک سے مار کھا رہا ہے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ کیونکہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں، تلمود اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ایون بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس کے اندر بنی اسرائیل جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے. اور اس میں قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایک زمانے کے اندر تو یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر مقام کے اوپر عزت دی. یہ الگ بات ہے کہ وہ اس عزت کو سنبھال نہ سکے، اور اس سنبھالنے کی نہ وجہ سے ان کے اوپر مصائب آئے. اور پھر قرآن پاک کے اندر آیا کہ ہم تمہیں 2 دفعہ اقتدار دیں گے. ایک دفعہ اقتدار انہیں ملا، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں، احکامات کو پیچھے پھینکا. ان کی آپ سوچ جو ہے، یہ میں نے جو کلونیلٹ لینز کی آپ سے بات کی ہے، یہ کتنا اہم ہے ہمیں اپنے حالات کو اینالائز کرنے کے لیے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بنی اسرائیل نے اپنی نظروں سے دیکھے تھے، چاہے وہ خون کی بارش ہو، عصا کا سانپوں کو کھا جانا ہو، یہاں تک کہ ریڈ سی جو ہے اس کے اندر رستہ بن جانا، اور سینائی تک جو ہے آنا بنی اسرائیل کا سمندر سے گزر کے، اور دوسری طرف فرعون کا ڈوب جانا. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی جاتے ہیں کوہ طور کے اوپر، تو پیچھے سامری نام کا بندہ اسی طرح کا بچڑا بناتا ہے جس کی پوجا فرعون کی قوم کرتی ہے، اور اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ حق کو آنکھ سے دیکھ لینے کے باوجود بھی کلونیلٹی کے اتنے سخت اثرات ہیں کہ پیغمبر کی موجودگی کے اندر، کہ ایک پیغمبر طور پہ ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہیں، وہاں پہ بچڑے کی پوجا شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مار بھی پڑتی ہے. ٹائٹس آتا ہے، ان کا اڑا کے رکھ دیتا ہے. بخت نصر آتا ہے، وہ ان کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ ایسا کنڈیم کرتا ہے کہ یہ اپنے جو وطن ہے، جہاں پہ بیت المقدس ہے، جو حضرت سلمان
ٹیمپل آف کنگ سولیمن ہے ادھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور یہ کہاں کہاں تک آتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں، یورپ سے لے کے ہمارے جو میں پشتون ہوں، ہم پشتون بھی جب اپنے آپ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، جب اپنی تاریخ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حضرت قیس جو بعد میں اسلام لائے عبدالرشید ان کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت قیس عبدالرشید کے زمانے میں ہم لوگ افغانستان اور آج پاکستان سمیت جو ہے بنگلہ دیش تک ہماری قوم جو ہے وہ پشتون مائگریٹ کر کے آئی ہے اور وہاں پہ رہ رہے ہیں، آلدو ہم مختلف کلچرز کے اندر ضم ہو گئے ہیں، لیکن ہیں تو وہ اسرائیلی نا، جو کہاں سے چلتے ہوئے کہاں تک آئے، اور اس سے پہلے بھی یعنی کہ اسلام لانے سے قیس تو اسلام لے آئے تھے، لیکن یہ قوم جو ہے اسرائیل کے قبائل جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ ڈسپرس ہو چکے تھے۔ تو خیر آٹمنز ان پہ احسان کر رہے ہیں، ان کو وظیفے دے رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں یورپ کے ستم سے، اور دوسری طرف یہ جس پیالے کے اندر کھا رہے ہیں اسی کے اندر چھید کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آٹمن زیادہ سٹریچ کر گئے ہیں، اور وہی جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کو آج ہم فتنہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، کہ پیسے کی لالچ اور پھر اس پیسے کے پیچھے سازشیں، اور پھر وہ سازشیں بھی ایسی کہ آپ اپنے پاؤں خود کاٹ رہے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار کے اندر جو یورپ کا پھر مرد بیمار ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے، ہار جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 1918 کے اندر جو برٹش سیکرٹری فارن سیکرٹری ہے وہ برٹش زائنسٹوں کو ایک لیٹر لکھتا ہے جسے بالفور ڈیکلریشن کہتے ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے ہولی لینڈ کے اندر جو ہے یعنی کہ فلسطین کے اندر جو آپ کو جوش ہوم لینڈ دیں گے، جو بقول ان کے اچھا یہاں پہ کیونکہ میں کنورسیشنل طریقے سے آپ نے دیکھا کہ میں سلائیڈز کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور بڑے تفصیلی سلائیڈز ہیں، یہ شیئر میں آپ کے ساتھ کر دوں گا، آپ اسے پڑھیں گے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا بلال بھائی، اگر کوئی کانسیپٹ جو ڈسکس کر رہے ہیں نا، اگر وہ سلائیڈز میں ہے آلریڈی اگلی سلائیڈ میں، تو بے شک آپ آگے آگے کرتے رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو جو ہے یہاں پہ جو ہے آٹمنز ہار جاتے ہیں، اور برٹش جو ہیں وہ عربز کی مدد سے، خاص طور پہ شریف مکہ کی مدد سے جو ہے، اچھا ایک میں بات بتاؤں کہ نسل پرستی اسلام کے اندر نہیں، اور جب جب ہم نسل پرست ہوئے ہیں ہم نے مار کھائی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے ہیں۔ اور یورپ کی پوری تہذیب جو ہے نیشنلزم کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ نیشنلزم اور پیٹریٹزم میں بہت فرق ہے۔ جو پیٹریٹزم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹریٹ تھے، آپ مکہ سے محبت کرتے تھے، لیکن جب نیشنلزم کی بات آ جاتی ہے تو نیشنلزم کے اندر پھر وہی بایو پالیٹکس کا اصول آ جاتا ہے کہ میں پاکستانی افضل ہوں انڈیا سے، یا اگر انڈین نیشنلسٹ ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں افضل ہوں، مجھے میری تخلیق بہتر ہے کسی اور جو قوم ہے یا کسی اور جو ہے ملک کے ساتھ۔ سو نیشنلزم جو ہے ہمیشہ آپ کو ارریشنل قسم کی جو انسانیت سے گری ہوئی پالیسیز ہوتی ہیں ان کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ فوکالٹ کے مطابق جو ویسٹرن لبرلزم جو ہے یہ بیسیکلی جنم دے رہا ہوتا ہے بایو پالیٹکس کو، کنٹرول پالیٹکس کو، اور وہی ہم دیکھتے ہیں ایک سیٹ اپ تیار ہوتا ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد مڈل ایسٹ کے اندر۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انگریز جو ہے وہ قابض ہو چکا ہے، اس کے حصے میں جو میں نے آپ کو بتایا سائکس پیکٹ جو معاہدہ ہوا تھا فرانس اور اس کے درمیان برطانیہ کے درمیان، تو جو ہولی لینڈ کا ایریا یہ کب آتا ہے کنٹرول میں برطانیہ کے۔ اچھا برطانیہ والے جو ہیں اب یہاں پہ پروٹیکشن بھی دے رہے ہیں کیونکہ جو یورپ سے آ رہے ہیں یہ جوز، اور دوسری طرف جو ہے اسی عرصے کے اندر ہگانا ٹائپ کی مختلف ٹیرر آرگنائزیشنز بن رہی ہیں جو بعد میں انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں آئی ڈی ایف یعنی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے اندر، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ایریاز جو ہیں ادھر سے ان کو فورس کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اچھا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر بھی اگر آپ پڑھیں تو بڑی عجیب قسم کے آپ کو فیکٹس ملیں گے۔ مثلا ایک طرف برطانیہ ہولی لینڈ کے اندر پروٹیکٹ کر رہا ہے جوز کو، زائنسٹوں کو، اور زائنسٹ یہاں پہ آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جب جرمنی سے یہودی بھاگ رہے ہیں تو ان کو روکا جا رہا ہے اور ان کو واپس جانے پہ جرمنی میں ہٹلر کے پاس جانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پہ ایک متھ جنریٹ
ہوتی ہے جسے آپ ہولوکاسٹ کہتے ہیں. لوگ مرے ہیں ہولوکاسٹ کے اندر, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اسے لارجر دین اس کی جو اصل قد ہے اس سے کیا گیا. ایک آپ کو یاد ہوگا کہ ایک برٹش ہسٹورین تھا, اس کا نام میرے ذہن میں ابھی آ جاتا ہے, اس نے کتاب لکھی تھی اور اس کے بعد اسے یورپ کے اکثر ملکوں میں اس کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا, کیونکہ اس نے سوائل سیمپل لے کے اس نے ان کے انالیسس کروائے تھے سائنٹیفک کہ کبھی یہاں پہ اس طریقے سے ہولوکاسٹ ہوئی ہے, گیس چیمبرز میں لوگوں کو مارا گیا ہے, اور اس نے یہ پروف کیا تھا کہ یہودیوں کو ضرور مارا گیا, لیکن جو لیول بتایا جاتا ہے لاکھوں کا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. سو ایک متھ کی گئی, اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جب غزہ کے اندر جو ہے لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا ہے, ان کو ایسے ویپنز استعمال کیے گئے کہ وہ بالکل جو ہے دھواں بن کے تحلیل ہو جائیں, اور وہ کیا کہتے ہیں اسے ایویپوریٹ ہو جائیں وہ بالکل. تو اس کی بھی دلیل کیا دی جاتی ہے کہ بھئی آپ جو ہو اینٹی سمیٹک ہو, اور فوراً آپ کو لے جایا جاتا ہے اس ہولوکاسٹ کے دور میں, حالانکہ ہولوکاسٹ کرنے والا بھی ایک کرسچین یورپین تھا, اور ہولوکاسٹ کے اندر جن لوگوں کو مارا وہ بھی صدیوں سے وہیں پہ رہ رہے تھے, لیکن اس ہولوکاسٹ کے نام پہ ابھی بھی جو ہے چیزوں کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. سو برٹشرز جو ہیں ایک طرف روک رہے ہیں, دوسری طرف یہاں پہ کر رہے ہیں, کیونکہ ایک مومنٹم اور ایک جو سافٹ کارنر ہے وہ جوز کے بارے میں ہو. اچھا, جوز بھی کس طریقے سے آئے ہیں کہ جوز نے سائنٹیفکلی اپنے آپ کو دیکھا, انہوں نے اکانومی کے اوپر قبضہ کیا, انہوں نے اس اکانومی کے بعد ایسی تھیوریز کو جنم دیا کہ جن تھیوریز کے اندر پھنس کے آج بھی آپ اور میرے جیسے لوگ جو ہیں ان میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے باہر نہیں دیکھ رہے. یعنی کہ انہوں نے ہمارے اندر ایپسٹیمک جو ہے باؤنڈریز بنا دی, اور آج بھی ہم جب انالیسس کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان باؤنڈریز سے باہر نکلنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا, اور اگر ہم نکلنے کی کوشش کوئی کرتا ہے تو ہم اسے جہالت کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ شاید جاہل ہے یا پھر یہ فنیٹک ہے. تو انہوں نے ہمارے لیے معیار بنائے, اور ان معیار کا انہوں نے فائدہ ایسے اٹھایا, پھر فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو جاتی ہے, 48 کے اندر جو ہے اسرائیلی ریاست جو ہے اس کا قیام آتا ہے, اس کے بعد نکابہ شروع ہوتی ہے, اور 7.5 لاکھ سے زیادہ عربز کو ڈسپلیس کر دیا جاتا ہے. ان دا مین وائل جو ہے جو عربز ہیں ان کے اوپر کیونکہ پریشر پڑ رہا ہے, سو وہ سارے کے سارے مل کے حملہ کرتے ہیں اسرائیل پہ, لیکن کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بیٹر اکوپڈ ہے, اس کو بلیسنگز حاصل ہیں دنیا کی اس زمانے کی بڑی پاورز کی. سو پہلی 48 کی جنگ کے اندر عربز جو ہیں ان کی کمبائنڈ فورسز, ایک تو ان میں اتحاد نہیں ہے, دوسرا انا کے مارے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے کوآپریشن نہیں ہے, اس طریقے سے پلاننگ نہیں ہے, یہ ہار جاتے ہیں, اور پھر 48 کے اندر ریاست اسرائیل بن جاتی ہے. یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ جو پہلا اسرائیلی صدر تھا اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خط لکھا, اور اس خط میں اس نے لکھا کہ آپ بھی نظریاتی ریاست ہیں, ہم بھی ایک نئی جو ہے یہودی یا زائنسٹ جو ہے وہ ریاست ہیں, تو کیوں نہ ہم اچھے تعلقات رکھیں. تو میرے قائد نے محمد علی جناح نے اس خط کو پڑھنے سے انکار کر دیا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ عدل کے لیے جو ہے عدل کے لیے ایک جو ہے شرمندگی ہے کہ اگر اس کا میں خط بھی پڑھ لوں. اور آج بھی جو ہے ہماری ہم چاہیں یا نہ چاہیں لیکن الحمدللہ پاکستانی ریاست اور مجبور ہو جاتی ہے عوام کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہے تعلقات نہ. کافی کوششیں ہوئیں, آپ کو پتہ ہے کہ مشرف صاحب کے دور کے اندر بھی اس طرح کی بات ہوئی, کافی دفعہ لوگوں نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ بنا لیں, ہماری ان سے کیا دشمنی ہے, لیکن قائد کی وہ مثال جو ہے وہ آرے آتی ہے, اور آج تک ہم نے اسرائیل کو نہیں کیا. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے ان ایکٹس کے کوٹا پہ حملے کا, وہ 86 کے اندر تو اسرائیل کا نام آتا ہے. جب آپ کو 2019 کی جنگ کا بات ہو تو اسرائیلی جہاز کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. کارگل کے اندر آپ کو اسرائیل جو ہے انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ایون یہ ابھی بیان المرصوص کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی ڈرون پائلٹس جو ہیں جن کو ہم نے ہٹ بھی کیا پاکستان نے میزائل سے سری نگر ایئر بیس کے اوپر, جس میں وہ زخمی بھی ہوئے اور وہ بھاگے, پھر یہاں پہ آپ کو وہ نظر آتے ہیں. سو ایک دشمنی, کیونکہ آئیڈیالوجی ورسز آئیڈیالوجی ہے, سو آگ اور پانی تو نہیں مل سکتے. اچھا, 48 کے بعد جو ہے ریاست اسرائیل بن جاتی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار آرڈر ہے اس کے اندر جو ہمیں ایک واضح چیز نظر آتی ہے کہ 2 گروپس کے اندر مڈل ایسٹ بن چکا ہے. 50s کے اندر عرب نیشنلسٹ جو ہیں وہ جمال عبد الناصر کی زیر قیادت
ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں جمال عبد الناصر ہے, اسی طرح عراق کے اندر بھی وہ فوجی ہیں جو ویسٹرن ماڈرنٹی کے اندر ٹرین ہوئے ہیں, لیکن وہ اب اچھا اس میں ایک میں بات بتاؤں, جب آپ ویسٹرن ماڈرنٹی, میری اپنے استادوں سے بھی بڑی بات ہوتی ہے, میں انہیں کہتا ہوں کہ ہم جب یہ ڈی کلونیل اسٹڈیز کی طرف بھی دیکھتے ہیں, مثلاً ہم مگلولو کی طرف دیکھتے ہیں, یا ہم دیکھتے ہیں ایون کوئجانو کی طرف دیکھتے ہیں, فینن کی طرف دیکھتے ہیں, تو یہ سارے بھی تو ٹرینڈ تھے اسی ویسٹرن اپسٹیمک ٹریڈیشن کے اندر. اور اسی طریقے سے آپ اگر کارل مارکس کو بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ مارکسزم جو ہے آگے اس کے ڈفرینٹ شیڈز ہیں جو آپ کو آگے نظر آتے ہیں, جو بیسیکلی کیپٹلزم کے خلاف ہیں, اس ایلیٹ ڈومیننس کے خلاف ہیں, لیکن اسی ماڈرنٹی, اسی فریم آف مائنڈ سے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ انلائٹمنٹ دے رہا ہے. اچھا اب کیا ہے کہ دو حصوں کے اندر جو ہے مڈل ایسٹ کا ایریا جو ہے دو طرح کے لوگوں میں شامل یعنی کہ تقسیم ہو چکا ہے. ایک طرف منارکیز ہیں, منارکیز جتنی بھی ہیں, چاہے وہ جارڈن کی ہے, چاہے وہ عراق کی ہے, یا چاہے وہ آپ کی سعودی عرب کی ہے, گلف سٹیٹس کی ہے, یہ ساری کی ساری پرو ویسٹ ہیں, پرو امریکن ہیں. کیونکہ ایک تو سعودی عرب کا تو وہ کوئنچی پیکٹ کے بعد معاہدہ ہو چکا تھا سیکیورٹی کا, اسی طریقے سے دبئی, قطر وغیرہ جو ہیں یہ بھی پرو امریکہ ہیں, اور دوسری طرف عرب نیشنلسٹ ہیں جس کے اندر صدام حسین, یا اس سے پہلے جو جنرل تھا وہ ہو گیا, یہ اسد ہو گیا, حفیظ الاسد ہو گیا, آپ کا قذافی ہو گیا, آپ کا جو ہے جمال عبد الناصر وغیرہ جو ہیں, یہ سارے کے سارے کیا ہیں, یہ رشیا کے قریب ہیں اور سوویت یونین کے قریب ہیں, کیونکہ جو کیمنسٹ آئیڈیالوجی ہے یا سوشلسٹ آئیڈیالوجی ہے وہ بھی آپ کو بیسیکلی نیشنلزم کی طرف ہی لے کے آ رہی ہے. اس زمانے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگیں ہو رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ تو اسرائیل کی مدد کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آ رہا ہے, جبکہ دوسری طرف جو سوویت یونین ہے وہ اپنے ویپنز وغیرہ دے رہا ہے اپنے عرب نیشنلسٹوں کو. اور اسی دور کے اندر جو ہے 56 کے اندر 54 یا 56 کے اندر دوسری عرب اسرائیلی جنگ ہوتی ہے. اس کے اندر برٹن وغیرہ جو ہیں وہ ملتے ہیں اسرائیل کے ساتھ سوئس کینال کے اوپر, کیونکہ جو عرب نیشنلسٹ گورنمنٹ ہے جمال عبد الناصر کی, اس نے یہ دھمکی دیتا ہے کہ میں اس نے نیشنلائز کر لی ہوتی ہے سوئس کینال, کہ میں برٹشرز کو اور یورپینز کو ٹف ٹائم دوں گا. سو یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ایسا کوئی ہو ہم اس پہ قبضہ کر لیں, کیونکہ اگر آپ سوئس کو نکال دیتے ہیں, سوئس بند ہو جاتی ہے, تو بہت لمبا چکر مار کے آپ کو ایشیا تک پہنچنا ہے. اور سوئس تو ایک بہت چھوٹا شارٹ کٹ ہے کہ آپ میڈیٹرینین سے سوئس کراس کرتے ہیں, ریڈ سی یمن سے نکلتے ہیں, آپ انڈین اوشن کے اندر آ گئے. لیکن اگر سوئس بند ہو جاتی ہے تو میڈیٹرینین سے آپ پھر جائیں گے اٹلانٹک سے ہوتے ہوئے افریقہ کے نیچے, ساؤتھ افریقہ سے ہوتے ہوئے پھر آپ جو ہے عریبین سی کی طرف یا آپ انڈین اوشن کی طرف آئیں گے. سو کافی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. پھر ایک جو ہے اس کے اندر بھی عربز جو ہیں ہیوملیشن ہوتی ہے. سو جمال عبد الناصر تیاری شروع کرتا ہے, لیکن اس تیاری کی بھنک جو ہے وہ اسرائیلیوں کو پڑ جاتی ہے, اور 67 کی عرب اسرائیلی وار ہوتی ہے جس میں عربوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس اسرائیلی وار کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یو ایس ایس لبرٹی کا واقعہ. لبنان کے قریب امریکن سرویلنس انٹیلیجنس کے لیے جو ہے شپ ہے جس کا نام ہے یو ایس ایس لبرٹی. اسرائیلی ایئر فورس اس کے اوپر حملہ کرتی ہے, 50 کے قریب جو ہے سیلرز جو امریکن مارے جاتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے, سگنلز یہ دیے جاتے ہیں کہ جس طرح یہ ایجپشنز نے کیا ہے, اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ امریکہ کھل کے اسرائیل کی مدد کے لیے آئے اور ایک فائنلی جو ہے نا ہم ان لوگوں کو ختم کر سکیں جو ہمارے لیے تھریٹ بن رہے ہیں. لیکن امریکنز اسے سمجھ جاتے ہیں, اور اگر آپ ابھی یو ایس ایس لبرٹی کا انسیڈنٹ جو ہے وہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکن تحقیقات اسی چیز پہ پہنچتی ہیں کہ یہ اسرائیلیوں کا تھا. لیکن کیونکہ اسرائیلی لابی اس وقت سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, آپ جانتے ہیں شروع سے اسٹرانگ رہی ہے, اور امریکن لیڈرشپ, امریکن ڈیموکریسی, امریکن سسٹم کے اندر ان کا کافی کنٹرول ہے, اس وجہ سے اس چیز کو پھر کر دیا جاتا ہے. 73 کی جنگ جو ہے, پھر 73 کے اندر جو ہے پھر تیاری کرتا ہے جمال عبد الناصر جو ہے. اس دفعہ جو ہے اس زمانے کا جو میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو بہترین مائنڈ ہوتا ہے جنرل سعد الشاذلی, جو کہ اسپیشل فورسز ایجپشن اسپیشل فورسز سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی بہترین حکمت عملی, ان کی سیکریسی کی وجہ سے بالیو لائن جس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ اسے کوئی بھی تباہ نہیں کر سکتا, ایجپشنز اسے کراس کرتے ہیں اور سینائی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی میں ایک بات بتاؤں, ایک کانسیپٹ ہے اسٹریٹجک کلچر کا, جو ہماری سوچ ہوتی ہے ریالٹی کا جو ہے وہ ہمیشہ کنسٹرکٹ کی جاتی ہے. ریالٹی
فیکٹس جو ہیں وہ اہم نہیں ہوتے، لیکن ان فیکٹس کے حوالے سے جو آپ کی پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ریالٹیز کو جو ہیں کنسٹرکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 19 آپ میں سے جو اس زمانے میں ہوش رکھتے تھے، 1998 کے دھماکوں کے بعد واجپئی آیا تھا یہاں پہ، پاکستان کا دورہ کیا تھا. اس نے بڑی زبردست قسم کی تقریر بھی کی مینار پاکستان کے اوپر. سو ایک ریالٹی کنسٹرکٹ کی گئی کہ یار کب تک پاکستان اور انڈیا لڑیں گے، لیکن وہ ریالٹی کولیپس کر گئی جس وقت کارگل کی جب جنگ ہوئی. اچھا، کارگل کی جنگ کس وجہ سے ہوئی کہ انڈیا جہاں پہ ایک طرف دوستی کی بات کر رہا تھا، اور دوستی کی بات بھی کیوں کر رہا تھا کہ 98 کے اندر میں اس وقت یونیورسٹی کالج کے اندر تھا کہ جب انڈیا نے دھماکے کیے تو اس نے دھمکیاں لگانی پاکستان کو شروع کر دی، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. جب پاکستان نے اپنے دھماکے کیے تو اس کے بعد واجپئی صاحب آئے، کیونکہ اب جو بیلنس آف پاور جو ہے اس کی جگہ بیلنس آف ٹیرر ہو چکا تھا. چاہے ہم کنونشنلی ان سے کمزور تھے، لیکن اب ایٹم بم آنے کے بعد جو ہے بیلنس آف ٹیرر تھا. انہیں پتا تھا کہ کسی قسم کی جنگ میں اگر یہ یوز ہو جاتا ہے تو بہت برے حالات جو ہیں ہندوستان کے بھی ہو جائیں گے. سو جنگ ممکن نہیں، لیکن انڈر دا نیوکلیئر امبریلا چھوٹے کانفلکٹس کی تھی. اور کچھ شیریں مزاری نے اس زمانے میں ایک کتاب بھی لکھی تھی کارگل کے بعد، جس میں کچھ ہنٹ دیا تھا کہ انڈیا جو ہے کچھ سیاچن کی سائڈ پہ کرنا چاہتا تھا، جس کو پریمپٹ کرنے کے لیے پھر یہ آپریشن بدر جو ہے یعنی کہ کارگل جو ہے وہ کیا گیا. خیر یہ الگ بات ہے. 73 کی جنگ کے اندر جو ہے ایرک شیرون جو تھا، اس کی آرمی جو ہے سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرمی جو ان کی تھی سینائی کراس کر چکی تھی، ایجپشن اس کے پیچھے آ گئی. پھر امریکن جو ہے پریشر کے بعد انٹرنیشنل جب طاقتیں اس میں سوویت یونین اور یہ پڑے تو ہم نے دیکھا کہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوتا ہے. اور ایجپٹ جو کہ ایک روشن ملک ہے جو عرب نیشنلزم ایکسپورٹ کر رہا ہے، وہ خود جو ہے انڈر دی اسپیل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آ جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انور سادات جس نے اس جنگ کو لڑا ہوتا ہے، جمال تو فوت ہو گیا ہے، وہ جو ہے اسیسینیشن کے اندر اسرائیل کے قریب آنے کی وجہ سے وہ پریڈ کے اندر مارا جاتا ہے. اور پورا ہم کولڈ وار کا جو ایرا ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عرب نیشنل جو مونارکس ہیں وہ اپنے پبلک سینٹیمنٹس کی وجہ سے تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ کو تیار کریں، لیکن کوئی ایز سچ فلسطینیوں کے ساتھ ہے نہیں فلسطینی، بلکہ ایک ایریٹینٹس کے طریقے سے انہیں نظر آ رہے ہیں کہ اتنی دیر سے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے. اس میں جو ہے بلیک سپٹمبر کو آپ لوگ سرچ کریں گے تو جارڈن کے اندر ان کا بڑا برے طریقے سے قتل عام ہوتا ہے. جارڈن جو ہے وہ بھی اسرائیل کے قریب آ جاتا ہے، جبکہ سیریا جو ہے وہ کیونکہ بالکل اٹیچ ہے، کیونکہ یونائٹڈ عرب ریپبلک بنائی تھی یہ 73 کی وار سے پہلے، جس میں ایک کنفیڈریشن ٹائپ کی بنی تھی سیریا اور ایجپٹ کی. لیکن اس جنگ کے اندر اسرائیلی جہاں پہ انیشلی سیٹ بیکس ہوتے ہیں، گولان کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اور پھر کیمپ ڈیوڈ کے بعد جو ڈی ایسکیلیشن، لیکن اسرائیل اپنے وہ علاقے چھوڑتا نہیں ہے. پھر 90s کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک مہم چلتی ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ڈھونڈا جائے. اچھا، 2 اسٹیٹ سلوشن بھی بیسیکلی یہی ہے کہ یہ تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے پیلسٹینینز کو، اور پھر اوسلو ایکارڈ ہوتا ہے، ان کو لمیٹڈ خود مختاری جو ہے فلسطینیوں کو دے دی جاتی ہے ویسٹ بینک کے اندر، اور دوسرا جو ہے غزہ کے اندر. غزہ جو ہے وہ سمندر کے ساتھ ہے، جبکہ ویسٹ بینک جو ہے وہ یروشلم کے جارڈن کے قریب جو ہے ساتھ لگتا ہے. 9/11 کے بعد معاملات چینج ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ 9/11 ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کلیش آف سویلائزیشن کا آپ نے پریفیس بھی پڑھا ہو تو اس کے اندر ہنٹنگٹن بھی یہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح بیک گراؤنڈ جو ہے میرے پیچھے اگر بلیک بیک گراؤنڈ ہو اور میں نے بلیک ہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ کو میرا چہرہ بہتر نہیں نظر آئے گا، لیکن اگر وائٹ بیک گراؤنڈ ہوگی تو میں زیادہ ابھر کے آؤں گا. یا اگر پیچھے بلیک بیک گراؤنڈ ہے اور میں نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ آگے گا. آپ کو یعنی کہ بائنریز چاہیے ہوتی ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے. تو پہلے تو وہ سوویت یونین کیمونزم تھا، لیکن جیسے ہی کیمونزم کا فال ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو یاد کر دوں میرا اپنی سوچ ہے، مجھے اس پریزنٹیشن کے بعد اپنی ضرور بتائیے گا کہ شریف مکہ بھی تو مسلمان تھا نا، ٹالرنٹ قسم کا تھا، اس کی ڈاکٹرائن تھی، اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے اور اسلام کا سینٹر آف گریوٹی جو ہے وہ
سعودیز کے پاس چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے جنگ لڑنی ہے سوویت آئیڈیالوجی کے خلاف, اور اس میں آپ کے سب سے بڑے اتحادی کون بن سکتے ہیں؟ مسلمان جو کہ ایکسٹریم پہ سوچ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں افغان جہاد جو ہے بیسیکلی وہ آخری جنگ ہے جس کے بعد سوویت یونین نہیں رہتا, اور 2-3 سالوں کے اندر جو ہے سوویت 4 سالوں کے اندر کولیپس کر جاتا ہے, اور پھر امریکہ جو ہے وہ آتا ہے. اور ان دا مین وائل جب سوویت کولیپس نظر آ رہا ہے تو ہم اسی زمانے میں یہ کلیش آف سویلائزیشن جیسی کتابیں بھی دیکھتے ہیں. اب ایک نیا فینومینا جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جس کو ٹیررزم کا نام دیا جا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ ٹو دس ڈیٹ ابھی تک ٹیررزم کی کسی قسم کی ایگریڈ اپون کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے, اور اس کو یوز کیا جاتا ہے اپنے جو ہیں انٹرسٹ کو آگے کرنے کے لیے. اور اسی زمانے میں جو ہے 9/11 سے پہلے کے واقعات کے اندر ایک طرف جو ہے اسامہ بن لادن کو, کیونکہ اسامہ بن لادن کا بھی میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ امریکنز چاہتے تھے کہ افغان جہاد کے اندر سعودی رائل فیملی کا کوئی بندہ یا کسی عرب رائل فیملی کا بندہ جا کے لڑے, تو وہ تو کوئی نہیں ملا. تو پھر یہ بن لادن گروپ کا جو اسامہ جو ہے اس کو جو ہے یوز کیا گیا, اور اسامہ بن لادن جو ہے اس کو وہاں پہ پہنچایا گیا. افغان جہاد کے بعد اسامہ جو ہے اس کام پورا ہو گیا. اب اس کو مجبور کیا گیا, یہ خیر جہاد کے بعد سعودی عرب آ گیا. یوسف برودنسکی اسامہ بن لادن کے اوپر اس نے کتاب لکھی ہے, وہ یہودی رائٹر ہے, وہ لکھتا ہے کہ بیسیکلی جب یہ عراق کویت پہ حملہ کرتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ سعودی فیملی جو ہے وہ امریکنز کو بلا رہی ہے کہ آ کے ہماری حفاظت کرو, جو کوئنچی پیکٹ میں ہوا تھا, تو اسامہ جاتا ہے کنگ کے ساتھ ملتا ہے, اس سے کہتا ہے کنگ فہد سے کہ آپ نہ بلائیں ان کو, میرے پاس 50,000 کے قریب عرب افغانز ہیں, ہم سعودی عرب کی حفاظت کریں گے اور اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. اس کے جاتے ہی بقول یوسف برودنسکی جو سعودی کنگ ہے وہ پوچھتا ہے اپنے انٹیلیجنس چیف سے کہ کیا اسامہ اس کے کیپیبل ہے, اور وہ کہتا ہے جی بالکل کیپیبل ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ نکل کے بھاگ جائے, سوڈان چلا جائے. اچھا وہ سوڈان چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد آپ رابرٹ فسک کی کلیش آف جو ہے دا گریٹ وار فار سویلائزیشن, یہی نام ہے ایگزیکٹ, آپ کے پاس ساتھ میں شیئر کر دوں گا, اسے پڑھیں تو سامنے کہ اس نے رابرٹ فسک نے انٹرویوز بھی کیے سوڈان کے اندر. سوڈانیز جو ہیں وہاں پہ بھی انقلاب آیا ہے. اچھا وہ انقلاب جو ہے عمر البشیر اور حسن ترابی کا ہے, اور اس انقلاب کی وجہ سے جو آئل رائٹس ہیں ایکسپلائٹیشن کے, کیونکہ سوڈان بھی ایک بڑا علاقہ ہے جہاں سے تیل نکل رہا ہے, تو وہاں سے یورپینز اور جو برٹش کمپنیز کی چھٹی کر دی گئی ہے, اور چائنیز کے لیے رستہ کھول دیا گیا ہے, اور امریکہ اس سے پسند نہیں کر رہا ہے. اور اسامہ کا وہاں پہ جانا اور اس کا پھر جو ہے وہاں پہ رہنا جو ہے ایک امریکہ کے لیے ایک کام کی چیز ہے کہ وہاں پہ اس کے بہانے ہم جو ہے, کیونکہ وہ ٹیررزم کے ساتھ اسے نتھی کر دیا گیا ہے, ایک نیریٹو بنا دیا گیا ہے, سو وہاں پہ حملہ ہوتا ہے کلنٹن کے دور پہ. اسامہ ادھر سے پھر اس کو برہان الدین ربانی افغانستان میں بلا لیتے ہیں. پھر افغانستان کے اندر جو ہے جب طالبان آتے ہیں تو ملا عمر کا وہ گیسٹ بن جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ خیر اس سے الگ ہے. ان دا مین وائل جو فنیٹسزم ہے اس کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, اس کو یوز کیا جاتا ہے. 9/11 کا واقعہ ہو جاتا ہے. اچھا 9/11 کے واقعہ کیا کس نے کیا, کیوں کیا, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن 9/11 کے بعد اب وہ زمانہ آ چکا ہے, کیونکہ 9/11 اس زمانے میں ہو رہا ہے جب یونیپولیرٹی کا امریکہ اوور ویلمنگ پاور رکھتا ہے, دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو چیلنج کر سکے. اوپر سے جب 9/11 ہوتا ہے تو امریکہ 2 چوائسز دیتا ہے, ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ نہیں ہو. تو دنیا خاص طور پہ یورپ تو ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے کیونکہ دونوں ایک ہی سویلائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن باقی دنیا بھی گھبرا جاتی ہے کہ اس زمانے میں کسی قسم کی جو ہے اپوزیشن کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنے کی ہے. پھر 2003 کے اندر عراق جو ہے اس کے اوپر امریکہ کا قبضہ ہو جاتا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں اس عراق پہ قبضے کے بعد جو ریجنل آرڈر ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. ہم نے دیکھا کولڈ وار کے اندر کیا مونارکس ہیں, یا مونارکس کے علاوہ کون ہیں, آپ کے عرب نیشنلسٹ ہیں. 9/11 کے بعد جو شیپ اپ نیا آرڈر ہوتا ہے اس میں شیعہ ورسز سنی ہے, اور دوسری طرف جو ہے عرب ورسز کرد ہے. اچھا کرد جو ہیں وہ بھی ایک بدقسمت قوم ہے. میں انہیں بدقسمت کیوں کہوں گا کہ جس طریقے سے جو کلونیل لیگیسی ہمیں نظر آتی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, جو نئی ریاستیں بنائی گئی,
مثلا اردن نام کی ریاست پوری تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی، لیکن اردن بھی بن گیا. آپ کو لبنان نام کی ریاست پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی، لیکن لبنان بھی بنا دیا گیا. اسی طریقے سے سیریا سے شروع ہوتے ہیں کرد، بلکہ لبنان سے کرد شروع ہوتے ہیں، اور ایران تک جو ہے کرد 8 تقریباً ممالک ہیں جن کے اندر کرد ہیں. شروع کے اندر جب یہ عرب نیشنلسٹ، کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ پرو ویسٹ تھا، نیٹو کا ممبر بھی تھا، تو بشار الاسد اور اس سے پہلے اس کا باپ جو ہے حفیظ الاسد جو ہے وہ کردوں کو یوز کر رہا تھا ٹرکس کے خلاف، اور پی کے کا آپ نے نام سنا ہوگا جو کہ آزادی کی جنگ لڑ رہی تھی. لیکن 1998-99 کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا ترکی اور سیریا کے درمیان، جسے معاہدہ ایدنا کہتے ہیں، جس کے بعد ٹرکس جو سیریا تھا اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا کردوں کے ساتھ. اور اب جب یہ کھینچ لیا تو ان کو اڈاپٹ کیا امریکہ نے اور اسرائیل نے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ عراق انویژن ہوئی تو جلال طالبانی جو گراؤنڈ آپ کو انفارمیشن اور انٹیلیجنس امریکہ کو اور نیٹو کو مل رہی تھی، یا وہ ان لوگوں کو جو عراق پہ صدام کا تختہ الٹ رہے تھے، وہ بھی انفارمیشن انٹیلیجنس ساری کرد ہی دے رہے تھے. سو اس جب یہ ایک تبدیلی آتی ہے، کردوں کو تیار کیا جاتا ہے، اور کرد جو ہیں اب جو ہے آپ جب سیریا کے اندر خانہ جنگی اس میں بھی ہم نے کردوں کا رکھا. ابھی ریسنٹلی سال پہلے جو ہے کردوں کا پی کے جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، ٹرکس کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا ہے. اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں اب بات ہو رہی ہے کہ ایران کے خلاف جو ہے وہ کردوں کو یوز کیا جائے گا، کیونکہ ایران کے اندر بھی کردستان ہے. ایران کی ایک خوش قسمتی یہ ہے، ایران کے اوپر بھی ہم آئیں گے کیونکہ اس وقت ہم نے بیسیکلی ایران کے اوپر ہی آنا ہے. جو اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ 9/11 کے بعد جو کافی حد تک کنٹرول ہو گیا، جو طاقت کے 3 پول بن گئے، اور تینوں جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. مثلا شیعہ سنی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، عرب جو ہے وہ کرد کو نہیں مان رہا، کرد نہیں مان رہا. تو جب یہ تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں تو طاقت، اسٹرینتھ، سیکورٹی کسے مل رہی ہے؟ وہ زائنسٹ سیٹلمنٹ کو مل رہی ہے. میں سیٹلمنٹ اسے ریاست اس لیے نہیں کہوں گا کہ یہ ان کا ملک نہیں ہے. 2000 سال کے بعد آپ ایک ریئل اسٹیٹ کے اوپر جب کلیم کرتے ہو تو وہ آپ کا کلیم نہیں ہے، اسے کوئی بھی نہیں مانتا ہے. یہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے، آپ یہاں پہ سیٹلرز کے طور پہ ہے. پہلے آپ مسلمانوں کی جو ہے شفقت کی وجہ سے ہے، اور اس کے بعد آپ نے انگریز کی اور یورپین جو ایکسس پاورز تھیں ان کی مدد سے جن پہ گھر تھے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اور آپ قبضہ کرتے کرتے ہر جنگ کے بعد آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ گولان کے اوپر بھی آپ کا قبضہ ہے. اب تو بلکہ سیریا کے کئی اور علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. ویسٹ بینک جو ہے اس کے اندر جو ہے جس طریقے سے انکروچمنٹ کر کے وہاں پہ یہ آئے. یروشلم کے اندر جس طرح مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے، جو مسلمان ہی نہیں بلکہ کرسچن جو فلسطینی ان کے ساتھ بھی جو سلوک کیا، اور اب غزہ کو جس طریقے سے یہ وکیٹ کروا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ایک سسٹمیٹک جو ہے جینوسائیڈ کی گئی کہ ابھی ہم اس پہ بومبنگ کریں، ادھر آ جاؤ، ادھر آتے ہیں، پھر ادھر بومبنگ شروع ہو جاتی ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ. خوراک کو جو ہے اس جنگ کے اندر ہم نے دیکھا جیسے ہتھیار کے طور پہ کہ ایک ایک روٹی کے لیے بچے بلک رہے ہیں، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے بلک رہے ہیں، اور اسرائیلی ان ٹرکس کو وہاں پہ جانے نہیں دے رہے. میرے خیال میں چنگیز خان بھی اتنا ظالم نہیں تھا جتنا ہم نے ظلم اپنی آنکھوں سے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر دیکھا ہے. اچھا جی، اس کے بعد جب یہ سسٹم چل رہا ہے تو ایسے میں 20s یہ 1919 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا ایک بہت کنسٹرکٹیو رول ادا کرتا ہے، کیونکہ چائنا کے اپنے مفادات ہیں. اس وقت سب سے زیادہ انرجی نیڈز اس کی ہیں. سو وہ سعودی عرب اور جو ایران ہے اس کے درمیان جو ہے ایک صلح کرواتا ہے، اور اس صلح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کافی حد تک جو خطہ عرب ہے اس کے اندر سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن پھر 2022 کے اندر جب اکتوبر 2022 کے اندر یہ فلسطین کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اچھا، ان دا مین وائل اس سے پہلے جو ہے ابراہیم ایکارڈ، کیونکہ کشنر جو ہے وہ یہودی ہے اور وہ داماد ہے ٹرمپ کا، یہ پہلے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی کوششوں سے جو ہے ڈیل آف دا سینچری، اور پھر اس کے مور ریفائن کریں تو ابراہم ایکارڈز ہوتے ہیں جس کے اندر یو اے ای، بحرین وغیرہ جو ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لیتے ہیں. لیکن اب اس تمام کے اندر ایڈیٹیشن جو ہے وہ ایران ہے.
اچھا، ایران جو ہے ایک زمانے کے اندر یہ اسرائیل کے بہت قریب ہوتا تھا، لیکن 79 کے انقلاب کے بعد جو ہے دوریاں شروع ہو گئیں، کیونکہ ایران کے اندر بھی جو حکومت آئی وہ مذہبی موٹیویٹڈ تھی، ایک اسلامی انقلاب تھا، اور وہ جو ہیں امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بہت ہر ایرانی اہل تشیع ان کے انتظار میں ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں جو میں آپ کو بتانا بھول گیا، کہ آپ ٹیلی ایونجیکلزم جو ہے اس کو کریں گے تو ایونجیکل چرچ بہت زیادہ مضبوط ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، پروٹیسٹنٹ چرچ کی آف شوٹ ہے، اور ان کا بھی یہ خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہودی ریاست کو بچانے کے لیے آئیں گے، سو یہ بھی آرمیگیڈن کا ایک چاہتے ہیں۔ اور مڈل ایسٹ آئی اگر آپ لوگ ابھی کھول کے دیکھیں تو وہاں پہ ایک خبر بھی لگی ہوئی ہے کہ اس دفعہ بھی جو ہے ریلیجیسلی کچھ امریکن سولجرز نے یہ کمپلین کی گئی ہے کہ ان کے آفیسرز نے ان کو ریلیجیسلی موٹیویٹ کر کے جو ہے وہ بھیجا، انہیں کہا گیا کہ وہاں پہ آپ کا وہاں پہ جانا ایران کے خلاف آپریشن عیسیٰ علیہ السلام کے ریٹرن کے لیے ایک ضروری عمل ہوگا۔ خیر، ایران بچ گیا۔ ایران جو ہے امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا کہ ایران جو ہے وہ کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، لیکن خمینی صاحب کے جانے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایران ایک زمانے کے اندر بہت قریبی الائی تھا اور یہاں سے تیل نکال رہا تھا، برطانیہ بھی، امریکہ بھی۔ 1950s کے اوائل کے اندر ایرانی جو عوام ہیں وہ ایک مقبول لیڈر کو چنتے ہیں جس کا نام محمد مصدق ہے۔ مصدق جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ کرتا ہے، اور وہ گناہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایران کے آئل ایسٹس ہیں ان کو نیشنلائز کر دیتا ہے، کہ اس کا پیسہ جو الیٹ کے پاس جا رہا ہے وہ حکومت کے پاس ہے، اور الیٹ اور شاہ اور اس کے قریبیوں کے لائف سٹائل کی جگہ اس پیسے سے عوام کو لفٹ کیا جائے۔ یہ ایک مقبول ترین لیڈر ہوتا ہے، لیکن ایک سال کے اندر اندر CIA اور MI6 مل کے انقلاب لے کے آتے ہیں، اور اس انقلاب کے بعد شاہ جو بھاگ گیا ہوتا ہے مصدق کے خوف سے وہ واپس آتا ہے اور حکومت بنا لیتا ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا IR کے اندر پرابلم سالونگ کی اپروچ ہوتی ہے، پرابلم تو سالو ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے، اور اسی ریسینٹمنٹ کو جو ہے پھر امام خمینی جو ہیں وہ اور ریلیجس جو طبقہ ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اور پھر 79 کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، اور انقلاب کے بعد پہلے دن سے ہی کیونکہ اب پرو ویسٹ اور پرو اسرائیلی حکومت جا چکی ہے، ہم امریکنز کی طرف سے ایک سخت موقف دیکھتے ہیں، اور اسی موقف کے پیچھے جو ہے بیک سائڈ کے اوپر عرب سٹیٹس کو بھی ایران کے خلاف کیا جاتا ہے، اور وہ جو ایک عرب عجم کا پرانا ایک ٹینشن ہے اس کو کیا جاتا ہے، پھر ریلیجس سینٹیمنٹس کو ابھارا جاتا ہے تاکہ ایران کو کارنر کیا جا سکے، عراق سے حملہ کروا دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مسائل جو ہیں وہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ ایران اس کیونکہ وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، پابندیوں کے نیچے ہے، تو وہ بھی پھر اپنی پراکسیز جو ہے اپنے لوگوں کو، اپنے ہمدردوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ پھر ہم سنتے ہیں کہ شیعہ کرسچن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بڑا زبردست قسم کا آرٹیکل نیو یارکر کے اندر سیمور ہارش نے لکھا تھا، دا ری ڈائریکشن، اور وہ 2007 کے اندر آیا، اس نے کافی 2005 کے اندر یہ آیا تھا، اور اس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں امریکن پلان اور جو یورپ جس طریقے سے کلونیل پاورز دیکھ رہی تھی کہ کس طرح وہ مینج کریں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہی چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں آن دا گراؤنڈ۔ اب حالت یہ ہے کہ 2002-03 سے میں تو آبزرو کر رہا ہوں کہ ہر سال نیتن یاہو سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایران ایٹمی جو ہے طاقت اچیو کرنے کے قریب ہے، اور ہر سال وہ کبھی UN میں جا کے چارٹس لے آتا ہے کہ بس اتنے % رہ گیا ہے، یہ % ہو گیا، اب یہ ہونے والا ہے۔ لیکن ایران کا شروع سے یہ موقف رہا ہے، کیونکہ امام خمینی کا فتویٰ بھی تھا کہ ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا کیونکہ یہ غیر اسلامی ہے، اسلام اس طرح کے میس جو ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں ان کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کیونکہ ایک سلامتی کا دین ہے اور اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ ایران کیونکہ انسیکیور تھا، اس نے اپنے جو پراکسیز جنہیں کہا جا رہا ہے، میں اسے پراکسیز نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ وہ ایران کے الائز جو ہیں، الائنس جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر خاص طور پہ سیریا سے لے کے یہاں تک کہ حماس جو ہے وہ بھی ایران اسے بھی سپورٹ کر رہا تھا اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ اب جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ کافی معنی رکھ رہی ہے، ملٹی پولیرٹی کا دور ہے۔ ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں تھیوسیڈائڈ ٹریپ۔ اچھا، تھیوسیڈائڈ ٹریپ کیا ہے؟ تھیوسیڈائڈ ٹریپ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک جو پرانی سپر پاور ہے وہ ابھرتی ہوئی سپر پاور کے ساتھ اپنے سین جو ہے وہ پھنسا لیتی ہے، کیونکہ اسے یہ خوف ہوتا ہے
کہ یہ جو نئی پاور ہے جو ابھر رہی ہے یہ مجھے ریپلیس نہ کر دے. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایشین فائنینشیل کرائسس کے بعد سے جو امریکہ ہے اس نے اپنے سینگ پھنسائے ہوئے ہیں چائنا کے خلاف. اچھا چائنا بھی بہت عقل مندی کے ساتھ, کیونکہ ان کی جو کمیونزم ہے یا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ بیسیکلی انسپائرڈ بائی کنفیوشس ہے. اور میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ سورج ہمیشہ جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. سو آپ کو ایشین سویلائزیشنز کے اندر جو ایک چیز نظر آئے گی تو کوآپریشن کے اندر وہ زیادہ یقین رکھتے ہیں, ان لائک مٹیریلسٹک کیپٹلسٹ ویسٹ جہاں پہ جنگ و جدل یا پاور جو ہے اس کو پریفرنس دی جاتی ہے. تو چائنا خاص طور پہ جو شی جن پنگ, اور میں ایک بات بتا دوں اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ قابل اور سب سے زیادہ پڑھا لکھا اگر کسی کوئی ملک کا صدر ہے تو وہ شی جن پنگ ہے, جنہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے انجینئرنگ کے اندر. ہی از اے ویری لرنڈ پرسن. سو سسٹمیٹیکلی چائنا بھی اپنے آپ کو اب کر رہا ہے. 2019 کے اندر خبر آئی تھی 18-19 کے اندر کہ چائنا جو ہے میزائل ٹیکنالوجی میں کافی آگے نکل چکا ہے. اب الیکٹرانک وارفیئر اور اس کے علاوہ جو اسپیس وارفیئر کے اندر بھی چائنا جو ہے وہ کافی آگے نکل چکا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور ویسٹ کے. اور دوسری طرف 9/11 کے بعد جس قسم کا یوز آف فورس کیا گیا اس کی وجہ سے دنیا کے اوپر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا طاقت کا استعمال طاقتور کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے, کیونکہ ڈیٹرنس اسی وقت تک ہے جب تک میں آپ سے ڈرا ہوا بیٹھا ہوں, لیکن جب آپ میرے ساتھ لڑنا شروع کر دو گے تو وہ ڈیٹرنس ختم ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ چائنا اور جو ایران کے درمیان 2020 کے اندر $400 بلین کی بائیلیٹرل جو ہے جو ایگریمنٹ ہوا, انویسٹمنٹ ڈیل ہوئی جس میں انفراسٹرکچر, پھر چائنا کے ساتھ BRI کے اندر بھی شامل ہو گیا ایران. اور ملٹی پولیرٹی ہے. ابھی بعض دوست کہہ رہے تھے کہ جی جو لیٹن امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک صدر کو اٹھا کے ٹرمپ لے جاتا ہے تو چائنا وہاں پہ مدد کے لیے نہیں آیا, جب پھر ایران کی بھی کیوں مدد کرے گا. میں ایک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے جو میرا اپنا انالیسس ہے, پہلا تو یہ مجھے آ رہا ہے کہ جو اس وقت ہمیں ایک چینج نظر آ رہی ہے مڈل ایسٹ کے آرڈر میں, اس چینج کے پیچھے ایک وائڈر چینج بھی ہے. کہ ہم دیکھیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پہلی دفعہ ود ان دا ہاؤس آف لبرلزم لبرل ماڈرنٹی ہمیں اسپلٹ نظر آ رہا ہے. اب آپ پوچھیں گے وہ اسپلٹ کیسے نظر آ رہا ہے. پہلے ٹیرف کے معاملے میں جس طریقے سے سنپ کرنے کی وہ جو پایو پالیٹکس یعنی کہ ایک نسل بڑی ہے اور دوسری نسل کمتر ہے, وہ ہم نے دیکھا وہی سلوک جو ہے یورپ کے ساتھ, خود یورپ کی ماڈرنٹی پہ چلنے والے یورپ کے ہی بنائے گئے امریکہ یعنی یورپینز ہی تھے نا جو وہاں پہ گئے, ان کی طرف سے وہ چیلنج آیا کہ ہم تم پہ ٹیرف لگا دیں گے. پھر گرین لینڈ کے معاملے میں جس قسم کی باتیں ہوئیں تو یہ ود ان یورپ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 300 سال میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑا ہمیں ڈیوائڈ نظر آیا ایک ہی طرح کی سوچ کیپٹلسٹ سوچ رکھنے والوں کے درمیان. اور کل کی ایک خبر آپ لوگوں نے سنی ہوگی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ میکرون نے کہا کہ ہم جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں عرب سٹیٹس کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ میکرون نے یہ اسیس کیا, فرانس یہ اسیس کر رہا ہے کہ امریکہ اپنی یوٹیلیٹی کھو چکا ہے, اب اسے آگے بڑھ کے جو ہے نا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بننا چاہیے. آپ اگر خبر پڑھیں گے تو آپ کو یہی امپریشن جو ہے وہ ملے گا. دوسری طرف ایران کیونکہ تھا پابندیوں کے نیچے تو انہیں بھی پتا تھا کہ ایٹ دا اینڈ ہمیں شو ڈاؤن تو ہمارا ہوگا. اچھا ایرانین نے جو سب سے بڑی بات کی, پھر میں وہ کوئی جانوں کی طرف آؤں گا کہ کوئی جانو جہاں پہ ایپسٹیمک کلونیلٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ وہ اسٹرکچر کی بھی بات کرتا ہے. اسٹرکچر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اسٹرکچر آپ کے جو گورنمنٹ کے ادارے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی خاص طور پہ جو کلونیل دور سے نکلیں یا اس ماڈرنٹی کے نیچے بنے تو ان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. وہ کلچر بیسیکلی ان کو اسی طرف لے کے جاتا ہے جن پیراڈائمز کے اندر ان کو کیا ہوتا ہے. تو ایرانینز نے کیا کیا کہ انقلاب کے بعد انہوں نے اس سٹرکچر کو توڑا نہیں, لیکن اس سٹرکچر کے مقابلے میں الٹرنیٹ سٹرکچرز بنا لیے. مثلا آتش جو ہے جو ایرانین آرمی ہے اس کے مقابلے کے اندر آپ جانتے ہیں پاسداران آج ایرانین آرمی سے زیادہ طاقتور ہیں. پولیس کے مقابلے میں انہوں نے جو ہے بسیج ملیشیا بنا لی, یعنی کہ گراس روٹ لیول پہ انہوں نے بیلنس کر دیا, جس کی وجہ سے امریکہ نے بڑی کوشش کی, اسرائیل نے بڑی کوشش کی. آپ کو پتہ ہے اس دفعہ کہ ہزاروں لوگ بھی مارے گئے پروٹیسٹ کے لیے, لیکن وہ گورنمنٹ کو رجیم چینج نہیں کر سکے. اور اس دفعہ بھی جب یہ آج سے 5 دن پہلے جب یہ حملے کا آغاز ہوا تو مین مقصد یہی بتایا گیا کہ رجیم چینج, لیکن آج جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آیا ہے
تو وہ اس بات کو مان گئے ہیں کہ رجیم چینج ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف وہ جو ڈیٹرنس، وہ گڈ ول تھی، وہ امریکہ کو ہے۔ ایک تو 5 دنوں کے اندر اتنی گولہ بارود کے باوجود اسرائیل اور امریکہ وہ آبجیکٹیوز نہیں حاصل کر رہے، حالانکہ خامنہئی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ایرانین گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو کولیپس ہوتی بھی بالکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ دوسری طرف جو عرب میڈیا ہے وہ اس وقت بات کر رہا ہے کہ امریکہ صرف اسرائیل کو سیف کر رہا ہے اور اس کو کوئی نہیں ہے۔ آج یو اے ای نے بھی کہہ دیا کہ ہم اپنی ایرو اسپیس نہیں استعمال کرنے دیں گے، جو اس چیز کے بتا رہا ہے کہ اب امریکہ کا وہ فٹ ہولڈ صرف اسرائیل تک شاید محدود رہے۔ باقی عرب سٹیٹس جو ہیں وہ اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہوں گی کہ چائنا، ایران جیسا ملک جو پچھلے 20 25 30 سالوں سے 40 سالوں سے پابندیوں کا شکار تھا، اس نے نہ صرف فیس کیا وہ بلکہ کھڑا بھی رہا۔ سو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب مڈل ایسٹ کے اندر چائنا جو ہے اور رشیا جو ہے اس کا جو انفلوئنس جو ہے وہ مزید بڑھے گا۔ 2022 میں جب شی جن پنگ نے دورہ کیا تھا سعودی عرب کا، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے بائیڈن کے ساتھ اسی جولائی کے اندر 2022 کے اندر جب بائیڈن گیا تھا تو بڑا کولڈ رویہ تھا سعودی لیڈرشپ کا، لیکن جب شی جن پنگ جاتے ہیں تو وہاں پہ جشن کا سامان ہوتا ہے، جس نے کنگ کو جو ہے ریسیو کرا۔ اور پھر جو پہلے ہم جو پیٹرو ڈالر کی بات سنتے تھے، اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب تیار ہے پیٹرو ربیڈی کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ صلح 2022 کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ جو چائنیز انگیجمنٹ ہے وہ بہت پازیٹیو قسم کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ کل روس نے بھی ایک بیان دیا کہ دنیا ورلڈ وار کے بہت قریب ہے، اگر تو ایران اکیلا ہو تو ورلڈ وار کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو آرام سے وہ قابو آ جائے گا۔ یہ بیسیکلی ایک سگنل تھا کہ جو ایران کے الائز ہیں وہ بھی ایک تھریش ہولڈ کے بعد انہیں بھی انوالو ہونا پڑے گا، جن میں رشیا بھی شامل ہے۔ چائنا کی تو $400 بلین کی ڈیل ہو چکی ہے۔ سو اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ سونر اور لیٹر جو ہے بیسیکلی آپ کو آنا تو نیگوسیشن کی طرف پڑے گا، لیکن ایک بہت بڑا چینج آرڈر کے اندر جو ریجنل آرڈر ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مونارکس اور ان کے ساتھ عرب نیشنلسٹ، عراق وار کے بعد شیعہ اگینسٹ سنی اگینسٹ جو ہے کرد، اور اب ہمیں جو یہ نظر آ رہا ہے کہ چائنیز انگیجمنٹ بڑھے گی، اور دوسری طرف جو اسرائیل جو اور امریکہ جو ہے ان کا فٹ ہولڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور چائنا، خاص طور پہ ایران نے جو بند کر دیا ہے اسٹریٹ آف ہرمز، اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ آج ایک جہاز نے گزرنے کی کوشش کی اور اسے ہٹ کیا گیا، اسے آگ لگ گئی، حالانکہ وہ جو عمان ہے اس کی بالکل بارڈر لائن کے ساتھ ساتھ سے چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو معاملات خراب ہوں گے اور اس پریشر کی وجہ سے جو ہے سیز فائر پہ آنا پڑے گا، کیونکہ جس طریقے سے آپ دیکھ لیں $83 پر بیرل کی آج قیمت پہنچ چکی ہے۔ قطر جو دنیا کا سب سے بڑا گیس ایکسپورٹر ہے، اب نئے ہرمز نہیں کھلتی تو وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتا۔ وہ یو اے ای اور امریکہ جو سعودی عرب نے کچھ بنائے ہیں، پائپ لائنز بنائی ہیں، لیکن وہ پائپ لائنز بھی اس مقابلے میں دنیا کی جو 20% آئل روزانہ گزرتا ہے اس تعداد میں آئل کو نہیں لے کے جا سکتی۔ اس وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ تھوڑا سا اور رہتی ہے تو $100 سے زیادہ جو ہے آئل کی قیمتیں جا سکتی ہیں، اور دنیا اس کی متحمل نہیں ہے۔ ود ان ویسٹرن ماڈرنٹی ٹریک جو ہیں وہ دکھ رہے ہیں۔ سو آگے جو ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں، اب میں تھوڑا سا اگر احادیث کی طرف آؤں تو ابن سیاد کا ایک کریکٹر گزرا ہے ام سلمہ سے ملنے کے لیے، جب حضرت عبداللہ بن عمر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں انہیں ابن سیاد نظر آیا، انہوں نے اس کے ساتھ کوئی جو ہے بات چیت کی جس پہ وہ غصے میں آ گیا۔ تو آپ نے آ کے جب اپنی ہمشیرہ کو بتایا، ام المومنین کو بتایا کہ ابن سیاد کے ساتھ کی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ دجال کسی وجہ سے غصے میں آئے گا جس کے بعد اس کا خروج ہو۔ تو آج حالات جو آپ کے سامنے بن رہے ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈومیننس جو ہے ایک سپر پاور کی بھی ہمیں ڈیمینش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف جو صہیونی ریاست ہے، ریاست نہیں کہوں گا سوری، صہیونی کالونی ہے، اس کی بھی انسیکیورٹیز کے اندر ہمیں جو ہے اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر کوئی سوال ہو تو موسٹ ویلکم۔
اگر آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کومنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو لنک کو شیئر کیجئے۔